کہ یہ اس کا نکاح لیگل ہے. سر ایک میں آپ کی بات کرنا چاہوں گا. میری کل ایک دوست کے تھرو مہدی کاظمی صاحب سے گفتگو ہوئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم پیش ہوتے رہے اور ہم یعنی بار بار پیش ہوتے رہے, جو دوسری پارٹی تھی وہ پیش نہیں ہوتی رہی. تو جب کہ وہ جج صاحب تبدیل ہوئے, اب اس کی جگہ دوسرے جج صاحب آئے. جب دوسرے جج صاحب جو آئے اور انہوں نے آتے ہی ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا, مجھے اس سے سمجھ نہیں آ رہی. یعنی ایک پارٹی جو پیش ہی نہیں ہوتی رہی, ڈیسیجن تو اس سائڈ کے اوپر آنا چاہیے تھا, کیونکہ وہ یک طرفہ ڈیسیجن آنا چاہیے تھا. تو یہ ڈیسیجن اس سائڈ کے اوپر چلا گیا. یہ چلو میں تو کہہ لیجیے جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں, آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہو, آپ ذرا اس کو نا وہ ڈیٹیل سے بتا دیں یہ ڈیسیجن ایسے کیسے ہوا. دیکھیں, یہ تو کراچی میں کچھ بھی ممکن ہے. یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئی تھی, وہ کہتی تھی بچی میں سم لگی ہوئی ہے جو امریکہ سے آپریٹ ہوتی ہے, اور وہ گزٹڈ آفیسر تھی. وہ میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ بنا کے دیا کرتی تھی سرکاری ہاسپٹل میں, اور اس کے ڈیسیجن کے اوپر کورٹ جو ہوتی تھی وہ فیصلے کر رہی ہوتی تھی اس میڈیکل کی بیس کے اوپر. یہاں پہ جج صاحب بھی ایسے ہیں, ان سے ایسا ڈیسیجن آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ایکس پارٹی کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ بچی نابالغ بھی ہے اور نکاح بھی لیگل ہے. اگر نابالغ ہے تو پھر نکاح کیسے لیگل ہو گیا؟ اور ہم نے اس چیز کو آلریڈی پروو کیا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. جب میں نے ان ملزمان کو اریسٹ کروایا تھا لاہور سے, تو ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی, یہ ثابت کی کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, اور اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہے. کسی قسم کا کوئی نکاح نہیں ہے, وہ کسی فورم پہ رجسٹرڈ نہیں ہے, لڑکی نے اس کو جھٹلا دیا ہوا ہے. تو اب اس کے اوپر کون سی کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہے یا کون سی ایسا چیز ہے؟ نہ اس میں کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, نہ اس میں کوئی اورل ایویڈنس ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جسٹ ایک مذائقہ کیس ہے. میرا الفاظ ٹائم بھی کورٹ نے ان کو میاں بیوی بنا دیا. آپ کے خیال میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے کہ اس وقت مہدی علی کاظمی کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, مہدی علی کاظمی کو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ چیلنج کرنا چاہیے اور اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کروانا چاہیے. اس کے اوپر اسٹے. سر وہ فیصلے کو چیلنج کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ میں, فیصلہ ظہیر کے حق میں جاتا ہے, مثال ہم دے رہا ہوں. اس کے بعد پھر آگے جاتے ہیں ہائی کورٹ میں, فیصلہ ظہیر کے حق میں جاتا ہے, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, یہ تو ایک نہل ہی نہیں. مین وائل ابھی تک جو وہاں پہ ٹرائل چل رہا تھا 376 کا, اس کا ڈیسیجن نہیں ہو سکا. صحیح, رائٹ. اگر اس کا ڈیسیجن ہو جاتا, اس کو کچھ سزا مل جاتی, تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے, وہ ٹرائل آپ کا پینڈنگ ہے, اس کے اوپر کوئی ایویڈنس نہیں کمپلیٹ ہو سکی, اس کا آپ کا ہو نہیں سکا. مین وائل یہ آ گیا. لیکن جو آپ نے بات کی, ہائی کورٹ ایک بڑی عدالت ہے, اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو ایک باقاعدہ طور پر لا اسٹوڈنٹ فالو کرتے ہیں, اور نیچے والی جوڈیشری جو ہے اس کے اوپر وہ ایز اے لا امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہائی کورٹ کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کرے گی جو کہ قانون کی نظر میں درست نہ ہو. تو میرے نہیں خیال سے ہائی کورٹ سے ایسا ڈیسیجن آنے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن یہ کہ ہم نے عموماً, کیونکہ ہم بھی کورٹ میں ہوتے ہیں, ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جب بھی لوور کورٹ فیصلہ کرتی ہے, جب اپر کورٹ اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرتی ہے, تو یقیناً جو نیچے والا فیصلہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, اور عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی فیور میں جاتا ہے. اور بات آپ کی ٹھیک ہے, نیچے والے فیصلے کو دیکھا جاتا ہے, لیکن ہائر جوڈیشری نیچے والے فیصلے کی باؤنڈ تو نہیں ہے. جج صاحب کا اپنا بھی جوڈیشل مائنڈ ہے, لیکن جیسا اگر آپ کہتے ہیں, آپ کی بات کو اگر میں مان لوں تو پھر تو سطح ہی کہہ رہے ہیں, پھر تو 7 خون معاف ہیں. پھر اس کا جو ہے وہ کیا نام ہے, 376 والا ٹرائل بھی جو ہے وہ بھی گیا, اس میں اس سے وہ بری ہے. پھر تو کوئی اغوا کی کہانی نہیں تھی, پھر تو کوئی کسی قسم کا ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں اور ہر طرف انصاف کی فراوانی ہے. پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. لڑکی 60 دن غائب بھی نہیں ہوئی تھی. پھر تو وہ آئی جی صاحب جو معطل ہوئے تو وہ بھی غلط ہوا تھا. اگر اس بات کو درست مان لیا جائے پھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر تو سیدھا یہ میاں بیوی اور دل والے جو ہیں وہ دلہنیاں پھر لے جائیں گے. پھر تو سیدھی بات ہے, دل والے دلہنا لے جائیں گے. اچھا رامے صاحب, میرا یعنی بطور وکیل آپ سے سوال ایک یہ بھی ہے کہ آپ اس وقت ظہیر کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے بطور وکیل؟ ایک پارٹی کو آپ نے جوائن نہیں کرنا, بطور وکیل کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ اس وقت سٹیٹس ان کا یہ ہے کہ دوادارہ ان کی بیوی ہے, یہ تو ماننا پڑے گا. دیکھیں, یہ بڑا مشکل آپ نے سوال کیا مجھ سے اس وقت. اگر آپ اس اینگل سے مجھے پوچھیں گے تو اگر میں ظہیر کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی پھر تو میرا یہی بنتا ہے, میں ہیبیس پٹیشن فائل کروں. اس وقت عدالت نے اس کو اس کی بیوی قرار دے دی ہے, تو میں ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے, اس کا موقف سامنے لانے کے لیے کورٹ میں اس کی ہیبیس پٹیشن فائل کروں گا کہ میری بیوی سے میری ملاقات کروائی جائے, اور کورٹ اس کا ارینجمنٹ کرے گی. دین اگر لڑکی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے یا کوئی ایسا انوائرمنٹ بنتا ہے تو لڑکی اس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. عموماً آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یعنی ملاقات کروائی جاتی ہے, کامن پریکٹس ہے یہ پاکستان میں. جب کوئی ایسا آ جائے قانونی طور پہ تو اس کی ڈگری اور اس کے فیور میں ڈیسیجن آ اگر جائے. لڑکی ملاقات نہ کرے
دیکھیں کورٹ میں اس کو طلب کیا جائے گا, کورٹ میں آ کے وہ جج صاحب کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے دے کہ میں اس کو نکاح کو جھٹلا چکی ہوں اور میرا کوئی کسی قسم کا واسطہ نہیں ہے, میں اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی. تو جج صاحب جو ہے اس کو ملاقات نہیں اس کو کریں گے, اس میں لکھیں گے کہ ہم نے ایک اس کو پروڈیوس کیا, پروڈیوس کرنے کے بعد اس کا اسٹیٹمنٹ لکھا, وہ نہیں ملنا چاہتی تو لہٰذا ان کی پٹیشن ڈسمس ہے, یعنی ملاقات کی کہا جائے گا, اس کے بعد اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں. دیکھیں وہ سبجیکٹ وہ ہر کنسنٹ ہے, اگر وہ ملنا نہیں چاہتی کورٹ گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروا سکتی. کورٹ اگر یہ کلیم کرتے ہیں اس فیصلے کی بیس پہ کہ یہ میری بیوی ہے, کورٹ اس کو پروڈیوس کر دے گی عدالت میں. اب اس نے ملاقات کرنی ہے نہیں کرنی یہ اس کی مرضی ہے. تو کورٹ زبردستی کسی کو کسی کی اپیل کے اگینسٹ اس طرح کا ڈیسیژن نہیں دے سکتے. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ اپنا نکاح جو ہے ان کا وہ تو برقرار رہے گا, وہ پھر ترسیخ نکاح کی طرف وہ معاملہ ختم ہوگا, پھر وہ خلا کی طرف جائیں گے. یار یہ خلاجی صاحب عجیب کیس میں نے دیکھا ہے کہ جس میں لڑکی نکاح کو جھٹلا رہی ہے, کوئی ریٹرن ڈاکومنٹ نہیں ہے, نابالغ ہے بچی بھی. اب تو بالغ ہو گئے میرے خیال میں, کیونکہ اس وقت جب سن لینا جب وہ فیصلہ آیا تھا وہ اس میں یہ کہا گیا تھا, جب میڈیکل بورڈ بنا تھا 15 سے 16 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کی عمر ہے, تو 2 سال ویسے ہو گئے, اب تو 18 ہو گئے. نہیں اب ایسی بات نہیں, یہ اس وقت دیکھا وہ جاتا ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج, جب اس کا کانٹریکٹ ہوا تھا اس کے ساتھ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. اب نہیں, یہ تب وہ نابالغ تھی, بعد میں تو بندہ بالغ ہو ہی جاتا ہے, بعد میں تو بڑا ہوتا ہی ہے نا, اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹائم پیریڈ وہی کنسیڈر ہوگا جب اس کے ساتھ جس وقت کا وہ نکاح نامہ کلیم کر رہے ہیں, تو اس حساب سے تو وہ مائنر تھی اور کہیں پہ وہ نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے. کون سے ادارے پاکستان کے ادارے نے اس کو یار ویریفائی کیا ہے کہ یہ فلاں جگہ پہ مجھے بتائیں کسی ادارے کی کوئی رپورٹ لگی ہے, کسی سیکریٹریٹ کونسل کا کوئی ریکارڈ طلب ہوا ہے, کسی مولوی کا کوئی بیان ہوا ہے اس میں, مجھے تو اس بیس سے نکاح کی سمجھ نہیں آ رہی. ایک چیز مجھے سمجھ آ رہی, مائنر تھی اس وقت, اس کے بیانات نہیں ہو سکتے, اب میچور ہو چکی ہے دیکھا جائے تو. مہدی علی کاظمی صاحب سے جب سے وہ لڑکی ان کے پاس گئی ہے تب سے ہم نے نہ کوئی انٹرویو دیکھا ہے, نہ کوئی بچی ہم نے باہر دیکھی ہے. بچی خود آ کر باہر کو گفتگو کر رہی ہو, یہ کہہ رہی ہو کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ آپ کہہ رہے ہیں, مہدی علی کاظمی کہہ رہا ہے, جبران ناصر کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے, وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں. جو وکٹم خود ہے وہ اس چیز کو برملا طور پر آ کر یہ اظہار نہیں کر رہا, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کا تو بہتر جواب مہدی کاظمی صاحب ہی دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی بات میں وزن ہے. لیکن سب سے بڑا شکار فٹنس اور لگری اور قانونی بات کی جائے وہ تو وہی ہوتا ہے نا جو وکٹم ہوتا ہے. وکٹم کو پتا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں, اس کا اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کرمنل کیسز میں بھی. تو وہ بتائے کہ اس کو اگر ابڈکٹ کیا گیا ہے تو کہاں لے کر گئے, کون سی جگہ پہ اس کی پوائنٹیشن پہ اس جگہ کی نشاندہی ہوتی ہے ساری, اس میں دیکھیں وہ سارا ایویڈنس اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ اہم ہے اس کا سامنے آنا. لیکن اب یہ مہدی کاظمی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اس کو کیوں نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بچی مائنر تھی اور بطور گارڈین اس کے تمام تر معاملات مہدی کاظمی صاحب. چلو بہرحال وہ ہم جس طرح اس کو ڈیفینڈ کرتے رہیں وہ کرتے رہیں گے. تو بہرحال ابھی تک کی جو اسٹیٹس وہ یہی ہے کہ ظہیر کی 2011 عدالتی حوالے سے بیوی قرار پائی ہے, اور ظہیر جو ہے میرے ذرائع کے مطابق وہ اب عنقریب جو ہے وہ جانے والے ہیں 2011 کو لینے کے لیے. ملے نہ ملے یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن وہ جانے والے ہیں. بہرحال چینل کو سبسکرائب